نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ویسے بھی جمعہ المبارک ہے اور اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس دن کی اہم ترین عبادت یہ ہے کہ کثرت سے میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں حاجی عباس قادری صاحب کو کہ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں آج جو روحانی تقریبات ہوں گی اس کی یہ افتتاحی تقریب ہے. ماشاءاللہ آپ سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں. دنیاوی کاموں کے لیے تو ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب دینی محافل کو عروج دینے کے لیے کوئی کوشش کی جائے اور آپ اس کا حصہ بنیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو بڑی عزتیں دی جاتی ہیں، بڑی شانیں دی جاتی ہیں. اس لیے آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آج جو شہر بھر میں کوئی 5 یا 6 کے قریب مختلف جگہوں پر پروگرام ہے، 10 جگہ. یہ ہمارے حاجی عبدالغفار صاحب دینی، سیاسی، فلاحی کاموں میں بڑے مصروف رہتے ہیں، تو یہ بھی سارا کریڈٹ ان کو بچ جائے گا. آپ سب بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. اس طرح کی محافل کا عنوان جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور ماشاءاللہ چودھری عابد شیر علی صاحب بڑی محبت سے اور بڑے خلوص سے اپنے دنیاوی کاموں سے جہاں ٹائم نکال کر آئے ہیں. ان کو بھی میں حاجی عباس قادری صاحب کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، جو ان کی محبت ہے. میں صرف 2-4 باتیں، چونکہ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ محض افتتاحی اور دعائیہ تقریب ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ محفل ہوتی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان، توجہ میں ادھر رکھیں، جب 2 مسلمان کسی بھی وجہ سے مل جائیں تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے ملاپ کو اللہ کے نام بنائیں. یعنی جتنا وقت ان کا اکٹھا گزرے وہ یہ سمجھیں
کہ ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے ہم نے رک جانا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور خاص کر اگر آپ کی وجہ سے کسی مجبور کو، کسی معذور کو، کسی حاجت مند کو اور کسی ضرورت مند کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، آپ کو بھی نقصان نہ ہو، اور کوئی مجبور آپ کی وجہ سے خوشحال ہو جائے۔ انسان تو صرف اپنے لیے سوچتا ہے نا، لیکن جب وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بھی سوچنے لگ جائے نا، تو یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جو لا یحتاج ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن نہ بھی کوئی مانے نا تو اللہ اس کو بھی دیتا ہی رہتا ہے۔ بالکل یہ صفت اگر آپ میں پیدا ہو جائے کہ آپ نے جہاں اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، آپ کی گلی محلے میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے، اس کو بھی ایک آدھ جوڑا لے دیں۔ آپ کے گھر میں بھی خاص موقعوں پر اچھے کھانے پکتے ہیں، کبھی ایک دفعہ سال میں، 2 دفعہ اپنی گلی اور محلے کے غریب اور یتیم بچوں کو اچھا کھانا کھلا دیں۔ آپ کی گلی میں اور محلے میں اگر کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، جب بھی آپ کو اپنی بچیوں کے لیے کچھ خریدنا ہو، اس بیوہ عورت کو بھی کوئی تحفہ بھیج دیں کہ آپ کی بھی بیٹی جوان ہو گئی ہے، یہ آپ ہماری طرف سے رکھیں۔ تو یہ جو خصوصیت ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، حضور ان کو مسکراہٹیں دیتے تھے۔ دوستوں کو تو ہر کوئی مسکرا کے ملتا ہے نا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی مسکراہٹیں دیتے ہیں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی انہی اداؤں کو بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کسی میں اگر 2-4 خوبیاں ہوتی ہیں تو 2-4 خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کملی والے کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ادائی ان کی اسوہ حسنہ ہے، اچھی عادت ہے۔ کل جہاں ملک، ایک ادا یہ بھی ہے، کل جہاں ملک، آپ کو تو میں نے یہ کہا ہے نا کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں کبھی، لیکن ہمارے نبی پاس ان کی ادا کیا تھی؟ کل جہاں ملک، یعنی ان کی ملکیت میں ساری کائنات ہے، لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ جو کی روٹی لیتا۔ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم ایک غریب ملک کے باسی ہیں، مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن اس مہنگائی میں حکومتوں کی غلطیاں بھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن اصل میں سبزی تو ہم بیچتے ہیں، فروٹ تو ہم بیچتے ہیں، منڈیاں تو ہم ہی لگاتے ہیں، کاروبار تو ہم ہی کرتے ہیں نا۔
पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हम सस्ता पेट्रोल लेकर महंगा बेचते हैं। तो ये महंगाई हमारी गलतियों की वजह से भी होती है। अगर हर शख्स, जैसे एक पुलिया किसी ने दिया था, और वैसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम छोड़ भी दें तो अच्छा खासा बीमारियों से भी बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप घी या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। जो मौजूदा घी या ऑयल है ये खुद बीमारी है। अगर आप दाल पकाएं और उसको इस ऑयल का तड़का ना लगाएं तो वो सेहतमंद होगा। अगर आप फास्ट फूड ना खाएं वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अगर आप अनचने आटे की चपाती खाएं तो ये हुजूर की सुन्नत भी हो जाएगी और आपके जो पूरा निज़ाम है उसमें आसानी भी पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फैसलाबाद का तो सारे का पानी, क्योंकि बज़ाहिर जो आपके नाले चल रहे हैं इनमें जो पानी है उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, तो सिर्फ बदबू नहीं है, ये ज़मीन में जाता है। पूरी ज़मीन का पानी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ख़ास कर ये जो बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां, वो हो रही हैं। अगर आप सिर्फ पानी को उबाल कर पीना शुरू कर देना तो जो मिनरल वाटर हम खरीदते हैं वो भी ज़्यादा महंगा है। जब आप खुद पानी को उबाल कर पिएंगे ना तो पैसे भी बचेंगे, वो जो महंगाई है वो भी ख़त्म होगी। जो चीज़ महंगी है वो छोड़ दें, उसका कोई मुतबाद नहीं। और एक खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, एक गाजर रोज़ की खाएं, महंगी होती है, एक गाजर हर शख्स रोज़ की खाए, उसके जिस्म से 101 बीमारियां ख़त्म हो जाएं। देखिए, हमें अपना लाइफ स्टाइल सादा बनाना, हमें अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना चाहिए। जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करेंगे उसका हिसाब अल्लाह की बारगाह से हमें मिलता है। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इंशाल्लाह। इसके बाद जो सबसे बड़ा इज्तिमा है वो तो जुमे का है, तो वो भी आपको पता है, इल्म होगा कहाँ है जी, ये गुलामदाबाद में ही है, चिश्तिया साहब मस्जिद में। तो आप वहाँ बर वक्त पहुँच जाएं, आपसे मुलाकात होगी। और आपको बस आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ, ये जो महफिल है ना, जो अभी हम जिसमें बैठे हुए हैं, अपने तो मैं एक दफ़ा भी दिल में लिया हो, लेकिन एक दफ़ा मैंने नहीं सुना कि आपके मुंह पर अल्लाह का नाम आया। ज़रा जोर लगाए। तो जो फरिश्ते आए हुए हैं वो भी सोचते होंगे भाई अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते। आदत बना लें, अल्लाह का नाम लेने की आदत बना लें। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इधर तुम मेरा नाम लेते हो उधर मैं तुम्हारे नाम को महफूज कर देता हूँ। तुम मर भी जाओगे ना तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अब साइंस भी बता रही है, अब जितनी बातें करते हैं ना वो खला के अंदर महफूज है, आप उनको वापस ला सकेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे नबी पाक ने जो 1400 साल पहले हमें फरमाया था कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, बुराई भी अपनी जगह पर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत रहती है। नेकी आपको पाक करती है, बुराई आपको गिलाज़त का ढेर बनाती है। कभी आपने गौर किया है खुशबू कब आती है? जब आपका ताल्लुक फूलों से हो जाए। बदबू कब आती है? जब आपका वजूद गंदगी का ढेर बन जाए। ना नफसानी ख्वाहिशात
بدبو ہے، اللہ کا ذکر خوشبو ہے۔ الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من میرے بچلائی ہوں، نفی اسباب کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی۔ اب جب بوٹی لگ جائے گی، اللہ کا نام لیتے 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 جب آپ کے من میں اللہ کا نام ایک بوٹی کی طرح لگ جائے گا، پھول کھلیں گے، خوشبو، صبح بھی پھول کھلیں گے، شام بھی کھلیں گے، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلڑتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل حضرت پاؤ جائیں بوٹی لائی۔ دیکھیں آخری ایک چھوٹی سی بات میں سمجھا دیتا ہوں۔ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ نے ہدایت رکھی، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے نبوت کا نور ہونا ضروری ہے، اور ہمارے نبی پاک چونکہ ساری کائنات کے لیے اور سارے جانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے جب پہلے نبی آتے تھے ان کے ساتھ کتاب آتی تھی، جب وہ چلے جاتے تھے وہ کتاب بھی ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک آئے، قرآن آیا، اب قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، قرآن رہے گا۔ ہر چیز بدل سکتی ہے، قرآن کا حرف تک نہیں بدل سکتا، زیر زبر نہیں بدل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ آپ کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا تو کبھی کسی کو پڑھایا؟ کیونکہ پڑھانے والوں نے آپ کو پڑھایا ضرور تھا، مگر اس قابل نہیں بنایا تھا کہ آپ پڑھا سکتے۔ حالانکہ چند لوگوں کو قاری صاحب نہیں ہونا چاہیے، ہر قرآن پڑھنے والے کو قاری ہونا چاہیے۔ آپ بھی نہیں قاری بنے، آگے آپ کے بچے بھی نہیں بن رہے۔ مر تو جانا ہے نا، کل جب مریں گے اپنا ہی حافظ قرآن بیٹا اگر آپ کی نماز جنازہ پڑھائے، مدرسے والوں سے مانگنے نہ پڑے بھئی ختم پڑھ کر بھیجو، آپ کے گھر میں قرآن پڑھ جائے، سبحان اللہ۔ تو بڑی محبت سے آپ آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور پھر ہم نے سکھانا بھی ہے۔ بڑا مختصر سا حساب کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شعور دے، فہم دے، فراست دے، اور عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عقل تو ہے نا، ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے میکینیکل چیزیں تیار کر دی ہیں، عقل تو کام کر رہی ہے، علم تو کام کر رہے ہیں، لیکن کاش ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ آپ نے سورج کو واپس موڑ دیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا عاشق بنائے، اپنے نبی کا عاشق بنائے، اور ہم اچھے اچھے کام کریں، تاکہ دیکھیں آج تھوڑا سا گرمی کم ہے نا، موسم ٹھیک ہے تو گرمی کم ہے، بس اثر تو ہوتا ہے نا۔ اگر سورج میں تپش ہو تو گرمی ہوگی، اور اللہ پاک نے فرمایا ایک یہ سورج ہے، سورج سراجم وہاجا، فرمایا ایک سورج کملی والا ہے، سراجم منیرا، یہ کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، لیکن کملی والا وہ جو ہر وقت تازگی دیتا ہے، جو ہر وقت نور دیتا ہے، جو ہر وقت سکون دیتا ہے، سراجم منیرا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض ہے ہماری عاقبت بالخیر فرمائے اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ